خانہ کی خدمت میں آج کی اس مجلس کے سلسلے میں اس موقع پہ ایک شاعر کے ایک نظم ہے جو والد کے حوالے سے ہے. سماعت کریں کہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے. بطور خاص دیکھیں کہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. بطور خاص دیکھیں کہ وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے. یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا ہے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے. یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا ہے. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم, جو کھل کے رو نہیں سکتا مگر سسکتا ہے. جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. ایک اور بند دیکھیں کہ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے. تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے. وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو دن بھر, وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے. گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. اور یہ آخری بند بھی دیکھیں کہ بطور خاص نظر کر رہا ہوں کہ پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے. پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے, مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے. پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے, مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے, نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے. میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. حضرات, یہ رشتہ ایسا ہے کہ جب تک والد موجود رہیں, والدہ موجود رہیں, ان کی خدمت کی جائے, اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے. اور ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں, تو ان کا ذکر کیا جائے جو اس امت کے باپ ہیں. اس حوالے سے مولا کائنات کے لیے ہلال نقوی نے کہا, بطور خاص دیکھیں کہ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے, خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے, کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے. خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے, کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے. اور ذکر علی کو چھیڑ کے چہروں کو دیکھیے, ذکر علی کو چھیڑ کے چہروں کو دیکھیے, شجرے چمکنے لگتے ہیں منبر کے سامنے. ذکر علی کو چھیڑ کے چہروں کو دیکھیے, چہرے چمکنے لگتے ہیں منبر کے سامنے. خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے, کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے. ذکر علی کو چھیڑ کے چہروں کو دیکھیے, ذکر علی کو چھیڑ کے چہروں کو دیکھیے, شجرے چمکنے لگتے ہیں منبر کے سامنے. آئیے انہی مصروں کے سائے میں گزارش کرتے ہیں جناب صادق صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ صلوات آپ حضرات ارشاد فرمائیں. السلام علیکم. ایک صلوات پڑھ دیں.
قبلہ اجازت ہے؟ ابھی شیر خدا کا ذکر کر رہے تھے، تو اب میں مولا عباس کی ایک فضیلت میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں، میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں، دستے حیدر کا تراشیدہ نگینہ میں ہوں، محفل صبر و شجاعت کا قرینہ میں ہوں، نوح کو ناز ہے جس پر وہ سفینہ میں ہوں، ہاں مجھے فخر ہے سکائے سکینہ میں ہوں، مرضی رب کے خریدار کا احساس ہوں میں، مجھ کو پہچان لو عباس ہوں میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں، غیظ میں آؤں تو دنیا کو ہلا سکتا ہوں، الخما خود میں تجھے پانی پلا سکتا ہوں، مردہ امیدوں کو ٹھوکر سے جلا سکتا ہوں، نہر کو کاٹ کے خیموں سے ملا سکتا ہوں، حکم آقا کا میں پابند ہوں مجبور نہیں، اور اگر چاہوں تو کوثر بھی بہت دور نہیں، میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں، میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں، ثانی حیدر کرار لقب میرا ہے، پاک سوروں میں جو ٹھہرا وہ نسب میرا ہے، علی اصغر کے تبسم میں غضب میرا ہے، یعنی جو کچھ بھی خدا کا ہے وہی میرا ہے، تھام کر میری ابا نفس وفا چلتی ہے، میری آنکھوں کے اشارے سے ہوا چلتی ہے، میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں، میرے سینے میں دھڑکتا ہے دل شاہ نجف، مجھ کو حاصل ہے شہیدی کی غلامی کا شرف، نصرت سید ابرار ہے جینے کا حلف، میرے ہوتے ہوئے دیکھے کوئی خیموں کی طرف، خون کا ابر ابھی رن میں برس جائے گا، کسی گردن پہ کوئی سر نہ نظر آئے گا، میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں، لائے ہوتے ہو تبر کس کو ڈرانے کے لیے، لائے ہوتے ہو تبر کس کو ڈرانے کے لیے، یہ کھلونے تو ہیں اصغر کو ہنسانے کے لیے، کیا یہاں آئے ہو بے وقت ہی جانے کے لیے، کوئی ترکیب کرو جان بچانے کے لیے، حیدری شان سے لوں گا جو ابھی انگڑائی، تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے قیامت آئی، میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں، میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں، او لڑنے آیا نہیں اس واسطے سمجھاتا ہوں، اپنے مقصد کو تمہیں کھول کے دکھلاتا ہوں، مشق بھرنے کے لیے نہر پہ میں جاتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو ابھی لوٹ کے میں آتا ہوں، راستہ روک کے تم کچھ بھی نہیں پاؤ گے، میں اگر غیظ میں آیا تو کدھر جاؤ گے، میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں، جنگ صفین کے حملوں کا اثر باقی ہے، چھن گئی تیغ مگر تیغ نظر باقی ہے، دوش پر ہاتھ ہے سینے میں جگر باقی ہے، ٹوٹے نیزے سے بھی لڑنے کا ہنر باقی ہے،
بات تو تب ہے کہ آتے غے علی آ جائے، میں لڑوں اور میرا بابا علی آ جائے، میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں۔ اور یہ آخری دو تین شیر خدا کے حوالے سے کی، بعد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، بعد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام۔ کوئی تو مصلحت ہے کہ پروردگار نے، کوئی تو مصلحت ہے کہ پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام، سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام۔ یہ چاند یہ ستارے یہ سورج یہ کہکشاں، یہ چاند یہ ستارے یہ سورج یہ کہکشاں، معبود نے فلک پہ سجائے علی کے نام، معبود نے فلک پہ سجائے علی کے نام۔ اور یہ آخری شعر، آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ شیر خدا کے سارے لقب چوری ہو رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے میں فٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے اوپر بطور خاص کی، جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، باغ فدق کی طرح چرائے علی کے نام، باغ فدق کی طرح چرائے علی کے نام۔ بہت شکریہ۔ بہترین کلام پیش کر رہے تھے جناب صادق صاحب۔ مولائے کائنات سے انہوں نے اپنی بات کا اختتام کیا، 4 مصرے چمن جون پوری صاحب کو بلانے کے لیے کہ علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا، بطور خاص دیکھیں کہ علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا نہ جیا، اور ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ، کہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا، کہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا۔ آئیے گزارش کرتے ہیں جناب چمن جون پوری صاحب کی خدمت میں ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں آپ۔ السلام علیکم۔ صاحب نے سوال پائیں گے کہ کہا تھا کہ شیعہ بہت کم ہیں اور ہیں بھی ہمارا بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ہمارا حوصلہ دیکھیے کہ دیکھو تو صحیح اب بھی میری قوم میں دم ہے، دیکھو تو صحیح اب بھی میری قوم میں دم ہے، مانا کہ یہ تعداد میں ہر ایک سے کم ہے۔ بطور خاص دیکھیے کہ دیکھو تو صحیح اب بھی میری قوم میں دم ہے، مانا کہ یہ تعداد میں ہر ایک سے کم ہے، اور میں جھک نہیں سکتا ہوں کسی غیر کے آگے، ہاتھوں میں میرے ثانی حیدر کا علم ہے، ہاتھوں میں میرے ثانی حیدر کا علم ہے۔ نعرہ صلوات پڑھیں حضرات۔ مولا عباس کا دیکھیے کہ مولا عباس کا عین بے الف سین، عباس عین بے الف سین، توجہ چاہتا ہوں کہ میں نے علی سے عین لیا اور لکھ دیا، میں نے علی سے عین لیا اور لکھ دیا، دیکھا جو بوتراب میں بے اسے لے لیا، آیا نظر الف جو تو اس کو بھی لے لیا، سین بھر کے ساقی کوثر نے دے دیا، میں نے علی سے عین لیا اور لکھ دیا، دیکھا جو بوتراب میں بے اسے لے لیا، آیا نظر الف تو اس کو بھی لے لیا، سین بھر کے ساقی کوثر نے دے دیا، ہر لفظ میرا زینت قرطاس بن گیا، یکجا کیا تو حضرت عباس بن گیا، یکجا کیا تو حضرت عباس بن گیا۔ نعرہ صلوات پڑھیں حضرات۔ ایصال ثواب کے حوالے سے مجلس ہو رہی ہے، آخری شعر سماعت پائیں گے کہ عشق علی میں خاک پہ سونا
بستر جیسا لگتا ہے، عشق علی میں خاک پہ سونا بستر جیسا لگتا ہے، مرقد میں آرام ملا بالکل گھر جیسا لگتا ہے، اور صورت سیرت عزم شجاعت ہمت صبر وفاداری، بطور خادم کے کہ صورت سیرت عزم شجاعت ہمت صبر وفاداری، صورت سیرت عزم شجاعت ہمت صبر وفاداری، جس رخ سے عباس کو دیکھو حیدر جیسا لگتا ہے، اور آنکھ سے نکلا ہر وہ آنسو جس پہ لکھا ہو نام حسین، بطور خادی کا آنکھ سے نکلا ہر وہ آنسو جس پہ لکھا ہو نام حسین، آنکھ سے نکلا ہر وہ آنسو جس پہ لکھا ہو نام حسین، زہرا کا رومال میں جا کر گوہر جیسا لگتا ہے، عشق علی میں خاک پہ سونا بستر جیسا لگتا ہے۔ آخری شخص مانگے کہ کر کے بیاں مولا کا فضائل میسم نے اعلان کیا کہ سمجھ پڑھیں گے کہ کر کے بیاں مولا کا فضائل میسم نے اعلان کیا، کر کے بیاں مولا کا فضائل میسم نے اعلان کیا، کہ ذکر علی میں دار کا تختہ منبر جیسا لگتا ہے، عشق علی میں خاک پہ سونا بستر جیسا لگتا ہے۔ بہت شکریہ۔ عشق علی میں خاک پہ سونا بستر جیسا لگتا ہے۔ یہاں سے کچھ شعر میں اپنے پیش کر رہا ہوں، دیکھیں گے بطور خاص حضور کہ رسول اللہ کا قول ہے کہ جب تم اپنے دل میں عشق علی کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرو۔ جب عشق علی کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرو تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرو۔ بطور خاص دیکھیں ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں آپ کہ 1400 برس ہو گئے تاریخ ہے شاہد، بطور خاص دیکھیں 1400 برس ہو گئے تاریخ ہے شاہد، ہر فرد کو حیدر کی محبت نہیں ملتی۔ 1400 برس ہو گئے تاریخ ہے شاہد، ہر فرد کو حیدر کی محبت نہیں ملتی، یہ عشق علی ماں کی طہارت کا صلہ ہے، خیرات میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی۔ یہ عشق علی ماں کی طہارت کا صلہ ہے، خیرات میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی، خیرات میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی۔ اور یہ 4 مصرے دیکھیں آخری، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کہ علم و خرد نے کی ہے ترقی کچھ اس طرح، اہل علم تشریف فرمائے ہیں، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کہ علم و خرد نے کی ہے ترقی کچھ اس طرح، تاروں پہ اختیار ہے ہر شے پہ راج ہے۔ علم و خرد نے کی ہے، آپ متوجہ ادھر ہوں گے تو میں سناؤں گا، وہ تو ہوتا رہے گا کام۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ علم و خرد نے کی ہے ترقی کچھ اس طرح، تاروں پہ اختیار ہے ہر شے پہ راج ہے، حالانکہ ہر مرض کا زمانے میں ہے علاج، حالانکہ ہر مرض کا زمانے میں ہے علاج،
لیکن مریض بغض علی لا علاج ہے. حالانکہ ہر مرض کا علم و خرد نے کی ہے ترقی کچھ اس طرح. تاروں پہ اختیار ہے ہر شے پہ راج ہے. حالانکہ ہر مرض کا زمانے میں ہے علاج. لیکن مریض بغض علی لا علاج ہے. لیکن مریض بغض علی لا علاج ہے. آئیے آخر میں گزارش کرتے ہیں جناب شکیل صاحب کی خدمت میں کہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. اور محمد وآل محمد نعرہ صلوات. اللہم صلی علی. عزیزان محترم، یہ مجلس ایک ایسی شخصیت کی مجلس ہے، بہت ہی مخلص انسان تھا. ابھی دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں پورا پڑھوں، لیکن بے چین ہوں دو لفظ کہنے کے لیے کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے. تو ایک بار پھر سے آپ بر محمد وآل محمد نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. چند اشعار جو آج کے حالات حاضرہ پہ ہیں پیش خدمت ہے کہ اس لیے ہم کربلا والوں کے تیور اور ہیں. اس لیے ہم کربلا والوں کے تیور اور ہیں. سب کے بہتر اور ہیں اپنے 72 اور ہیں. سب کے بہتر اور ہیں اپنے 72 اور ہیں. جو فقط ہے نعرہ یا ہو کے خوگر اور ہیں. جس کے نعرہ حیدری ہیں وہ کلندر اور ہیں. جس کا نعرہ حیدری وہ کلندر اور ہے. اور جس کو دولت نے بنایا ہے غنی دل اور ہیں. جس کو دولت نے بنایا ہے غنی وہ اور ہے. جس کو الفت نے بنایا ہے ابوذر اور ہیں. جس کو الفت نے بنایا ہے ابوذر اور ہیں. اور جو میلاد صاحب خانہ سے وہ خادم اور ہے. جو میلاد صاحب خانہ سے وہ خادم اور ہیں. اور جالیوں تک بھی نہ جانے دے وہ نوکر اور ہیں. جالیوں تک بھی نہ جانے دے وہ نوکر اور ہیں. اور ہیں وہ تاج کو جو سر پہ رکھتے ہیں جگہ. اور ہیں وہ تاج کو جو سر پہ رکھتے ہیں جگہ. مارتے ہیں تاج شاہی کو جو ٹھوکر اور ہیں. مارتے ہیں تاج شاہی کو جو ٹھوکر اور ہیں. اور نام ساقی پر جو چلتے ہیں وہ پیمانے اور ہیں. نام ساقی پر جو چلتے ہیں وہ پیمانے اور ہیں. اور دست ساقی سے جو ملتے ہیں وہ ساگر اور ہیں. دست ساقی سے جو ملتے ہیں وہ ساگر اور ہیں. اور دار سے ہم اس لیے کرتے ہیں مدح مرتضیٰ. دار سے ہم اس لیے کرتے ہیں مدح مرتضیٰ. اہل باطل بھی سمجھ لے اپنے ممبر اور ہیں. اہل باطل بھی سمجھ لیں اپنے ممبر اور ہیں. اور 14 ٹکڑے نور کے جس طرح مالک نے کیے. 14 ٹکڑے نور کے جس طرح مالک نے کیے. کیا کہیں اس طرح کے حصے برابر ایک ہیں. کیا کریں کیا کہیں اس طرح کے حصے برابر اور ہیں. اور سو کے بستر پہ جو بھائی پر فدا کر دے حیات. سو کے بستر پر جو بھائی کر دے فدا کر دے حیات. کیا زمانے میں کہیں ایسے برادر اور ہیں. کیا زمانے میں کہیں ایسے برادر اور ہیں. اور
ذرا پیش خدمت ہے کہ فاتح خیبر کے پیروں اب بھی باقی ہے بہت. یہ آپ فلسطین کے سلسلے میں ہے کہ فاتح خیبر کے پیروں اب بھی باقی ہے بہت. کوئی بتلاؤ جہاں میں کتنے خیبر اور ہیں. کوئی بتلاؤ جہاں میں کتنے خیبر اور ہیں. اور مٹ نہیں سکتا کبھی آل نبی کا سلسلہ. مٹ نہیں سکتا کبھی آل نبی کا سلسلہ. ایک سے گھبرا گئے تم 11 حیدر اور ہیں. ایک سے گھبرا گئے تم 11 حیدر اور ہیں. اور دیکھ کر ان کو تجلی ہوش کھو بیٹھے شکیل. دیکھ کر ان کو تجلی ہوش کھو بیٹھے شکیل. ورنہ ان کی مدح میں کتنے دفتر اور ہیں. ورنہ ان کی مدح میں کتنے دفتر اور ہیں. اور پیش خدمت ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک محب اہل بیت حالات سے ڈرتا نہیں. ایک محب اہل بیت حالات سے ڈرتا نہیں. موت آ جاتی ہے لیکن موت سے مرتا نہیں. موت آ جاتی ہے لیکن موت سے مرتا نہیں. اور کنبہ پرور صاف دل تھا مخلص و خوددار تھا. کنبہ پرور صاف دل تھا مخلص و خوددار تھا. یہ فضیلت ہے بڑی سرور کا ماتمدار تھا. یہ فضیلت ہے بڑی سرور کا ماتمدار تھا. چاہے جو بھی حال ہو ہر حال میں مسرور تھا. چاہے جو بھی حال ہو ہر حال میں مسرور تھا. جذبہ ایمان اس کے قلب میں بھرپور تھا. جذبہ ایمان اس میں قلب میں بھرپور تھا. اور اسی کو آگے دوسری بحث کے ساتھ ساتھ یہ شعر جو ہے جو میں چند شعر پیش کرنا چاہوں گا کہ مرحومین کے سلسلے میں کہ کر کے پورے صف فرائض اس جہان بوجھ سے. کر کے پورے صف فرائض اس جہان بوجھ سے. جانب جنت روانہ ہو گئے اطہر حسن. جانب جنت روانہ ہو گئے اطہر حسن. زندگی اپنی گزاری ماتم شبیر میں. قبر میں اب چین سے یوں سو گئے اطہر حسن. قبر میں اب چین سے یوں سو گئے اطہر حسن. اور در حقیقت وہ ہیں اطہر شاہ والا کا غلام. در حقیقت وہ ہیں اطہر شاہ والا کا غلام. خود فرشتے قبر میں کرتے ہیں اس کا احترام. خود فرشتے قبر میں کرتے ہیں اس کا احترام. یہ وہ صدمہ ہے کہ میں خود بھی دل مجروح ہوں. یہ وہ صدمہ ہے کہ میں بھی خود مجروح ہوں. موت پر اطہر کے روتے ہیں وطن اور خاص عام. موت پر اطہر کے روتے ہیں وطن کے خاص عام. اور اسی کے ساتھ میں جناب ظفر صاحب جو میرے عزیز بھی ہیں, شاید وقت زیادہ تو میں نے نہیں لیا شاید تو اب میں مائک دیتا ہوں جناب صاحب کو کہ وہ آئیں اور مولانا صاحب کو مجلس کے لیے نعرہ صلوات. حضرت آج کی اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں علی جناب قبلہ و کعبہ سید حسین جعفر وہاب صاحب قبلہ. آئیے ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہماری روح کو ایک نئی توانائی عطا فرمائیں. مل جل کے باوز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. فاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین المخاطب بطہ ویاسین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین. سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي عليه الصلاة والسلام خالط الناس مخالطة إن متم ما بقوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید اطہر حسن صاحب ابن سید نظر حسن صاحب کی روح کو ایصال فرمائے. عزیزان محترم، یہ مجلس ایصال ثواب کی اور مرحوم جو تھے وہ ہمارے عزیز کے رشتہ دار تھے اور اتفاق سے 2 دفعہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا مجھے. میں ان کے گھر پہ گیا تھا اور یہ لمحوں کی ملاقات نہ تھی، تقریباً 1 دن 1 رات میں ان کے ساتھ تھا گھر پر. آدمی کیسا ہے، سامنے والا عاقل ہوتا ہے تو لمحوں میں سمجھ جاتا ہے. اور ہم تو ان کے پاس کافی وقت گزارے اور 1 دفعہ اور ملاقات ہوئی، سرسری ہوئی. ابھی شکیل بھائی نے جو نظم تعزیتی پڑھی تو اس میں ایک بات پیش کی. شعر مجھے معاف کیجئے گا، حافظہ ایسا نہیں کہ شعر یاد ہو جائے، مفہوم دیے دیتا ہوں. انہوں نے کچھ ان کے اخلاق کے سلسلے میں پڑھا. واقعاً ملنسار، با اخلاق، مذہبی دیندار اور مولائی عزادار. اب اس سے بڑی کوئی صفت ہوتی ہے تو مجھے بتا دیں. اسی لیے میرے حافظے میں جو بھی آیتیں ریکارڈ تھیں یا جو بھی حدیثیں محفوظ تھیں جناب والا، وہ میں نے سب کو اپنے پردے پہ مستشق کے دوڑاتا رہا. جو سمجھ میں آئی اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھا، فوراً اس کو ڈیلیٹ کیا کہ نہیں، یہ مجلس ان کی شخصیت کے لیے ہو رہی ہے، ایصال ثواب کے لیے ہو رہی. کیوں نہ ایسی بات پڑھی جائے کہ ان کی شخصیت بھی اجاگر ہوتی رہے اور فضائل مولا کائنات بھی اجاگر ہوتے رہے. لہذا میں نے نہج البلاغہ کے کلمات قصار
یہ عربی لفظ ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے کلمہ، چھوٹے چھوٹے کلمے جو ہوتے ہیں اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں سمجھ لیجئے گا. اس کو مولا نے جو کہا ہے نا، آپ یقین جانیے، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نا، میں ان سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے اب دنیا دیکھ لی ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں اور یہ بچے ہم سے چھوٹے ہیں، ان کا مستقبل روشن و منور ہونا ہے تو یاد رکھیے تعلیم دنیاوی بہت ضروری ہے، مگر اس میں اگر علی کے اقوال کی چاندی چڑھ جائے، اگر علی کے اقوال ہمارے نوجوانوں کو یاد ہو جائیں تو پھر کہنے کی ضرورت والدین کو نہیں ہوگی کہ میرے لال تم دیندار کیوں نہیں ہو رہے ہو. وہی بچہ دیندار بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا، وہی بچہ جنتی ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ علی کی شخصیت وہ ہے جو ہم کو بخشوائے گی، اقوال زندگی سنواریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا علی یا علی. تو اب شروع کر لینے دیجئے مجھے، ورنہ ساری مجلس تمہید ہی میں گزر جائے گی، کیونکہ اب 1 گھنٹے سے کم رہ گئی یہ بات اور مجھے سنانا بہت ہے اس مولا کے قول پر. 9واں کلمہ ہے مولا کا، کلمات قصار کا، نہج البلاغہ کا. اب تو نہج البلاغہ انگریزی میں ماشاءاللہ آپ پڑھیں اور کوشش کیجئے اردو میں پڑھیں، مادری زبان ہے ہماری. زیادہ ایڈوانس بننے کی کوشش نہ کیجئے، جو جڑ سے ہٹتا ہے اصل بھول جاتا ہے. عزیزان محترم، یہ مولا کا 9واں کلمہ، اس میں فرماتے خالط الناسا. اب دیکھیے مرحوم بھی اس میں آ جائیں گے اور ہر با اخلاق اس میں آ جائے گا. فرمایا خالط الناسا مخالطتن. عزیزو، اسی نہج البلاغہ کو ایک انگریز نے پڑھا، میں یاد آ گیا تو میں کہہ دیا. وہ ذاکرین پڑھتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں پڑھوں گا نہیں جو پڑھی جا چکی چیز. کیا پڑھتے ہیں؟ ایک یہودی نے پڑھا نہج البلاغہ، وہ پڑھ کے کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ، بولیے، ارے بڑا مشہور ہے بھائی، کہ یہ دنیا علی نے بنائی ہے یا یہ دنیا علی کے سامنے بنی ہے. دیکھیے وہ مسلمان نہ تھا، وہ علی کو کہیں سے بھی خلیفہ نہیں مانتا تھا، وہ علی کو اپنا رہبر نہیں مانتا تھا، مگر اس نے پڑھا اس لیے نہیں کہ وہ علی شیعہ تھے یا علی شیعوں کے امام تھے تو ان کا بیان ہے تو بہت اچھا ہے. نہیں، وہ خوب جانتا تھا کہ دنیا کے تمام رہبر اپنے مذہب کے مفاد میں بولتے ہیں، علی جب بولتا ہے انسانیت کے مفاد میں بولتا ہے. علی جب بولتا ہے وہ انسانیت کے مفاد میں بولتا ہے. یہ بہت اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا، کیونکہ اب مجھے بڑا سہارا ملے گا یہ مولا کی حدیث کو بیان کرنے میں. کیا ہے؟ خالط الناسا مخالطتن. اس طریقے سے گھل مل کر زندگی بسر کرو. ماشاءاللہ پوروانچل کے لوگ بہت بیٹھے ہیں، زبان لطف آئے گا نا، آپ تو بھی الہ آباد کے. کیا خالط الناسا مخالطن، ذرا گھل مل کر زندگی بسر کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان متم، اگر مر گئے تو ما بقو علیکم، کہ لوگ تم پر گریا کریں. دیکھیے وحر مولا جب زبان کھولے تو مطابق قرآن کھولیں. علی نے زندگی نہیں بتائی، علی نے پہلے موت بتائی. یا لفظ بدلوں، علی نے پہلے مرنے کا سلیقہ بتایا. کیوں؟ کیونکہ علی وہ ہیں کہ ہمارے والد محترم کا ایک جملہ ہے. دیکھیں والد کو میں اپنے بہت یاد کرتا ہوں اور والد کی مجلس بھی ہے تو والد کو یاد کرنا چاہیے. ہمارے والد کہتے ہیں علی کی زبان وہ ہے
کہ جب گھر سے چوراہے پر آئی تو قرآن بنا. جب گھر سے چوراہے پر آئی تو قرآن بنا. علی کا کلچر جب چوراہے پر آیا تو اسلام بنا. تو عزیزان محترم، یہی مولا کائنات. دیکھیے قرآن کہتا ہے، مطابق دیکھیے کتنا ہے، مطابقت رکھتا ہے علی کا جملہ قرآن کے جملے سے. قرآن نے یہ نہیں کہا خلق الحیات والموت، نہیں، قرآن نے کہا خلق الموت والحیات، کہ ہم نے موت کو خلق کیا ہے، پھر ہم نے حیات کو. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی دیوانہ سمجھے، مگر اس زندگی کو ہم موت سمجھتے ہیں، اصل زندگی تو وہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو عزیزان محترم، علی کیا کہتے ہیں قرآن کے مطابق کہ اس طریقے سے مرنے کا سلیقہ، مرو ایسے کہ تمہیں لوگ روئیں. لفظ گریہ ہے، تم پر لوگ گریہ کریں اور آنسو بہائیں. یہ نہ کہیں بہت اچھا ہوا مر گیا، یہ نہ کہیں بہت اچھا ہوا ہمیں قوم میں فساد پیدا کر رکھا تھا، انجمن بازی لڑواتا تھا لوگوں کو، انتشار پیدا کر دیا تھا. یہ لوگ نہ کہیں، بلکہ لوگ کہیں بڑا اچھا آدمی تھا. نہیں سمجھے آپ؟ کیا کہا؟ بہت اچھا آدمی تھا. یعنی مولا کہنا یہ چاہتے ہیں مرو تو لوگ گریہ کریں. کیوں؟ کیونکہ کہنا یہ چاہتے ہیں مرو تو احسان کر کے مرو، ظلم کر کے نہ مرنا. احسان کر کے احسان کر کے مرو، ظلم نہ کرنا. اب وقت نہیں ہے، اب میں بالکل ہی بائی پاس نکلنا چاہتا ہوں. اب آپ سمجھیں کہ احسان کر کے مرو. اور سنیے، جو مرتا ہے مرنے والا خود ہی کہتا ہے. دیکھیے حدیث تھی، میں چھوڑ دیتا ہوں، وقت نہیں ہے، کیونکہ اچھی چیزیں جو مجھے سنانا وہ رہ جائے گی. کیا مرو تو احسان کر کے مرو، علی کہہ رہے ہیں. اب جب مرتا ہے تو مرنے والا خود کہتا ہے، حدیث کہتی ہے یہ تو مجھ پہ کوئی رو ہی نہیں رہا ہے، مجھ پہ کوئی رو ہی نہیں رہا ہے. بی بی رو رہی ہے، یہی کہہ کے رو رہی ہے. بڑے اچھے شوہر تھے، کبھی ہم کو ڈانٹا نہیں، کبھی ہم کو روکا نہیں، کبھی بھی کچھ بھی کر لیا اپنی مرضی سے کر لیا، ہم کو اعتراض کبھی نہیں جتایا. دیکھ رہے ہیں آپ، بی بی کاہے کو رو رہی ہے؟ بولیے، احسان پر. شوہر پہ نہیں رو رہی ہے، احسان پر رو رہی ہے. اولاد بڑے اچھے ابا تھے، جب چیز مانگی دے دی، جب چیز کی فرمائش کی فوراً. جس چیز میں کہا میں نے کالج میں فلاں جگہ مجھے پیسے چاہیے، اتنے پیسے لگ رہے ہیں، ابا نے دے دیا. بیٹا رو رہا ہے، باپ کو نہیں، احسان کو. اب آگے بڑھے گی بات. بھائی بہت اچھے بھیا تھے ہمارے، کبھی بٹوارا نہیں کیا، کبھی کسی چیز پہ روکا نہیں. ہم نے اگر کوئی چیز مانگی تو جیسے باپ بیٹے کو دیتا ہے ویسے ہی مجھ کو دیا. کاہے کو رو رہا ہے؟ یہ احسان پر رو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب طبقہ آگے بڑھے گا. محلے والے رو رہے ہیں، بہت اچھے آدمی تھے، مسجد میں چندہ فوراً دے دیا کرتے تھے بغیر مانگے، انجمن کو چندہ بغیر مانگے
دے دیا کرتے تھے، ہمیشہ بیواؤں یتیموں کا خیال کرتے تھے، ہمیشہ خود سے سلام کیا کرتے تھے، بزرگی کا خیال نہیں کیا، کبھی نہیں دیکھا کہ تم خرد ہو تم سلام کرو، ہم کلا ہیں ہم کیوں سلام کریں، نہیں، اپنے خرد و خلا کا یہ بالکل فاصلہ مٹا دیتے تھے، خود ہی جھک کر سلام کرتے تھے، منکسر المزاج تھے، خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ یہ پبلک کیوں رو رہی ہے؟ احسان پر رو رہی ہے۔ عزیزو، اب احسان جو کرتا ہے اسے محسن کہتے ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، جو احسان کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ذرا میں اونچا سنتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ محسن کہتے ہیں۔ سنتے رہیے گا، اسے محسن کہتے ہیں۔ اگر آدمی اپنے گھر کا محسن، گھر والے روئیں گے۔ اگر آدمی اپنے محلے کا محسن، تو محلے والے روئیں گے۔ اگر آدمی ہندوستان کا محسن، تو ہندوستان والے روئیں گے۔ اور اگر آدمی ہر ملک کا محسن، تو پوری دنیا روئے گی۔ اور اگر کوئی ایسا محسن ہو جس پر آسمان بھی روئے، زمین بھی آنسو بہائے، علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت والجماعت کی ریڑھ کی ہڈی، وہ کہتے ہیں کہ صرف دو شخصیتیں کائنات میں گزری جس کے مرنے کے بعد آسمان نے بھی گریہ کیا، زمین نے بھی گریہ کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جس کے مرنے کے بعد آسمان نے بھی گریہ کیا، زمین نے بھی گریہ کیا۔ وہ خود کہتے ہیں باپ کا نام علی تھا، بیٹے کا نام حسین تھا، کہ ان دونوں باپ بیٹوں کے اوپر پوری کائنات گریہ کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ احسان ہے۔ حسین کا احسان ہے کہ ہم شریف ہیں۔ توجہ نہیں چاہے بھائی، میں آپ کو نمازی کہہ سکتا تھا، لیکن یہ اچھی بات تو ہے نہیں کہ میں آپ کو نمازی تعریف کروں کہ ایک خلا پیدا ہو جائے کہ کبھی کبھی پڑھتے ہوں گے کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے، یا مولانا کے سامنے پڑھ لیا ہوگا، مگر آپ کو میں نے دیکھا چہرہ بتا رہا ہے شریف ہے۔ اور جب آدمی شریف ہوتا ہے تو وہی نمازی ہوتا ہے۔ جو شریف ہوتا ہے وہی نمازی ہوتا ہے۔ اور اب عزیزو، جس موڑ پر میں آپ کو لے کے آیا ہوں، اگر یہ نہ پڑھوں تو تشنا ہو جائے گی بات، وہ یہ ہے کہ مولا کہتے ہیں مرو تو احسان کر کے مرو، اور جیو کیسے؟ یہ تو مرنے والی بات تھی نا، اب جیو والی میں بات ہم سب پھنسے پڑے ہیں۔ ہاں، جیو ایسے کہ کچھ دن نظر نہ آؤ تو پبلک بے چین ہو جائے، ہائے وہ اچھا آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، ہائے وہ بہترین آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، وہ بااخلاق کہاں چلا گیا، وہ ہمدرد و خواہاں کہاں چلا گیا۔ وہ اس طریقے سے بے چینی ہوگی، اما بے چینی احسان میں ہوتی ہے، ظلم میں نہیں ہوتی۔ جب آدمی احسان مند ہوتا ہے، جب آدمی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو آدمی کو آدمی یاد کرتا ہے، تو ظلم کے لیے نہیں یاد کرتا۔ مولا کی ایک حدیث، یہاں پر فرش پر کچھ ہمارے رشتہ دار بیٹھے ہیں اور اتفاق سے وہ بڑے ہیں ہم سے عمر میں بہت زیادہ، تو ان لوگوں کو تھوڑا سا میں کنفیوز کروں، حق ہے میرا مذاق کا بھی ان لوگوں سے۔ کیا؟ وہ یہ مولا کی حدیث ہے کہ کسی سے زبان سے مت کہو کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے جناب؟ اسلام کہتا ہے کہ کسی سے مصافحہ کر کے رخصت ہو تو کہو کہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ علی کی بات انگیز نہیں جا رہی ہے، یہ خلاف نہیں ہو رہی ہے اسلام کے، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو کہہ دیں علی وہی اسلام، جو کہہ دیں وہی شریعت، وہی قانون، کیونکہ ہم نے اپنے امام کو عالم جانا ہے، جاہل نہیں جانا ہے۔ علی کیا کہنا ہے؟
کسی کو زبان سے نہ کہو کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. اور ہم تو کہ یہ دیکھتے کوئی جوگی پورا جا رہا ہے, دعا میں یاد رکھنا ہم کو. کربلا جا رہا ہے, سلام کہتے نا مولا کو, دعا میں یاد رکھنا ہم کو. کہتے ہیں کہ نہ کہتے ہیں؟ اما حد ہو گئی ہے یہ, اس میں نماز بھی ہوتی ہے نا. اب نماز ہو رہی ہے, مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا, پبلک پیچھے سے کیا کہتی ہے؟ التماس دعا. یہ کیا ہے؟ اور علی کہہ رہے ہیں کسی کو زبان سے نہ کہنا کہ دعاؤں میں یاد رکھنا. عزیزوں میرا جملہ نہیں ہے, علی کے اوپر داد دیں گے انشاءاللہ آپ. علی یہی کہنا چاہتے ہیں. آپ شاعر ہیں نا, بس شاعری اسی کا نام ہے لفظوں کی بازیگری. ایک لفظ کو رکھ دیجئے, معنی سمجھ میں آتا ہوا نظر آئے گا. علی نے کیا کہا؟ کسی سے مت کہنا زبان سے کہ دعاؤں میں یاد رکھنا. علی یہ نہیں کہہ رہے ہیں بھائی ایک لفظ اٹھا کے رکھیے. علی کہہ رہے ہیں صرف اور صرف کسی کو زبان سے نہ کہنا کہ دعاؤں میں یاد رکھنا. کردار ایسا بناؤ. کردار ایسا بناؤ کہ کہنا نہ پڑے میں التماس دعا, خود ہی نماز شب میں کہے اللہم اغفر لفلاں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, والدین پہ مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے, لیکن ایک بات دیکھیے, آپ نے وہ پڑھا تھا نا تو آپ مجبور کر دیے مجھے. دیکھیے جب علی نے کہا کیا اپنے بیٹے حسن و حسین سے, ایک تو علی کا آخری وقت, وصیت نامہ اتنا زبردست ہے مولا کا, آپ پڑھ کر دیکھیے. مولا نے خود کہا میرے اس وصیت نامے کو ہر تک پہنچاؤ, ہر جوانوں تک پہنچے میرا یہ وصیت نامہ. اس کا پہلا ہی جملہ ہے, پورا وصیت نامہ کیا پڑھے گا آدمی, پر ایک ہی جملہ آپ سن لیجئے اس کا. کہا میرے بیٹو حسن و حسین سنو, کونا للظالم خصما, کونا للظالم خصمان وللمظلوم عونا. اے میرے بچوں حسن و حسین سنو, ہر ظالم کے دشمن بن کے رہنا. نہیں بات نہیں پہنچ رہی ہے. ہر ظالم کے دشمن بن کے رہنا, ہر مظلوم کے مددگار, سمپیتھی دکھانے والے نہیں. ہاں دیکھیے حالت حاضرہ ہے, حالت حاضرہ ہے جناب علی, حالت حاضرہ ہے. 57 ممالک ہیں, 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے, 56 سمپیتی دکھا رہے ہیں. ایران علی کی باتوں پہ عمل کر رہا ہے. چھپن سمپیتی دکھا رہے ہیں. ایک جو ہے بھائی جانتے کیوں ہے, میں بھی یہی سوچا, اب میں سب کے مروڑ نہیں تو تمہیں کیوں مروڑ, تم کیوں بول رہے ہو. شیعہ بھی بہکے, کہنے لگے ارے فلسطین میں تو کوئی نہیں شیعہ ہے تو ایران مدد کیوں کر رہا ہے. تو سنو, جب مسلم ابن عقیل کوفے میں گئے ہیں, جب مسلم ابن عقیل کوفے میں گئے ہیں تو وہاں کے بہتیرے ایسے شیعہ تھے جو اپنے کو تقیہ میں لے کے چلے گئے. تقیہ ضروری چیز ہوتی ہے بھائی, تقیہ میں چلے گئے. اب ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ علی کا شیعہ کون ہے, سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا. بھائی مجلس ماتم تو تھا نہیں کہ ایک مجلس میں نہیں جائیں گے دوسری مجلس میں تو شرکت کر ہی لیں گے, اور وہاں کریں گے تو ہم پکڑ لیں گے, وہاں تو اب تقیہ میں چلے گئے. پتہ نہیں چل رہا ہے کہ علی کا شیعہ کون ہے. عزیزو پوری مجلس بھلا دیجئے گا,
کیونکہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ علی کی بات یاد رکھیے گا، آپ کی زندگی سنورتی ہوئی نظر آئے گی، دنیا بھی اور آخرت بھی، مگر دشمن کی بات زیادہ دمدار ہے یہاں پر، معاف کیجئے گا، یہاں پر دشمن کی بات زیادہ دمدار ہے۔ وہ ابن زیاد کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کہ اگر علی کے شیعہ نہیں مل رہے ہیں، علی کے شیعہ ایک صفت پر مجبور ہیں، نکالو قید خانے سے بوڑھوں کو، یہودی کو، عیسائی کو، بے دینوں کو نکالو، بوڑھوں کو، اور ان کو سڑک کے کنارے لاؤ، ان کی گردنوں پہ تلواریں رکھو اور ان سے کہو مدد کے لیے بلاؤ۔ جب مدد کے لیے بلائیں گے کوئی نہ آئے گا جو علی کا شیعہ ہوگا۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، جو علی کا شیعہ ہوگا، اما دشمن کتنی بڑی بات کہہ گیا۔ اس لیے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو کہ علی کے شیعہ مدد کے لیے آئیں گے؟ کہا اس لیے علی کا شیعہ ہے، علی کا شیعہ مدد کرتے ہوئے مذہب نہیں دیکھتا۔ علی کا شیعہ مدد کرتے ہوئے مذہب نہیں دیکھتا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا تو کام ہے بس مدد کرنا، مدد کرو۔ تو وہی ایران کر رہا ہے۔ 2012 7 جون کو میں سیریا چھوڑا ہوں، 2007 میں گیا تھا، 2012 میں جب حالات ناگفتہ بے ہوئے تو میں نے سیریا چھوڑا، اور 2010 کی بات ہے یہ، جب وہاں کا سعودیہ کا مفتی اس نے بوانگے دوحل آ کر المنار چینل پر یہ جب بات کہی اور یہ کہی کہ ایران بنا رہا ہے امام زمانہ کی فوج، اس میں نوجوانوں کو بھرتی کر رہا ہے، لہٰذا ہم ایران سے لڑیں گے، ہم ان کی فوج سے لڑیں گے کہ جب فوج ہی نہ رہے گی تو آقا کیا کرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ ہے جو لشکر پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ ہے جو لشکر پر بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے کسی فرار کی اولاد نہیں ہے، حیدر کرار کی اولاد ہے۔ وہ حیدر کرار کی اولاد ہے۔ تو عزیزو اسی وقت، مطلب دن ان میں کہا اس نے، رات میں لبنان میں علی کا ایک بیٹا حسن نصر اللہ ٹی وی پہ روشن ہوتا ہے اور دنیا دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شیرانہ انداز میں گرجتا ہوا نظر آیا، آواز دی ہے سعودیہ تم کو ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے، علی کا بیٹا وہاں نہیں آئے گا، سیریا آنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کا بیٹا سیریا نہیں آئے گا، شام میں نہیں آئے گا، عراق نہیں جائے گا، اما جس کا پہلا جہاں سے آیا ہے، جس کا پہلا آیا ہے اس کا آخر بھی وہیں سے آئے گا۔ اب میرا جملہ سنیے، آواز دی کہ جس کا پہلا جہاں سے آیا ہے، ہمیں حیدر کرار بھی پتھریلی دیواروں کو شگاف کر کے آئے تھے، ان کا بیٹا بھی وہیں سے پرچم بسیط میں آواز دے گا، یا ایوہ الناس، اے لوگو آؤ ہماری مدد و نصرت کے لیے۔ تو شیعان حیدر کرار جو ہوں گے مدد کے لیے جائیں گے۔ بہرحال تو عزیزان گرامی، ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہیے اور مظلوموں کے مددگار، ہمدردی والی نہیں، مددگار بن کے رہیے۔ کون للظالم خصمان وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور مظلوموں کے ہمدرد بن کے رہیے۔ عزیزو ایک بچنے کا راستہ نکالتے ہیں ہم لوگ، میں آپ کو نہیں کہوں گا بڑے مومن لوگ ہیں بھائی، ہم تو اپنے ہی کو کہیں گے، ہم اپنی اس میں فوراً اپنا دماغ لگاتے ہیں مولویت والا، ہاں بچنے کے لیے کہتے ہیں ارے ٹھیک ہے دیکھیے تو ذرا
ان کے یہاں کثرت بہت ہے دشمنوں کے یہاں، ہم تو اقلیت میں ہیں، تو ہم اقلیت والے اکثریت میں سے کیسے مقابلہ کر لیں گے؟ عزیزو یہ چکمہ دینے والی باتیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں 30,000 سے 72 کو لڑوا کے بتایا، یہ مت دیکھو لوگ کتنے ہیں، یہ دیکھو حق کدھر ہے، حق کدھر ہے، یہ دیکھو حق کدھر ہے، یہ مت دیکھو ہم کم ہیں یہ زیادہ. عزیزان محترم، اتنی بیدار سلام سماتے ہیں، اگر میں چھپا لے گیا تو کنجوس کہلاؤں گا، اور کنجوس باپ کا بیٹا نہیں ہوں. وہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی، وہ مقتل آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا، کوئی نئی بات نہیں ہے. کیا ذاکرین پڑھتے ہیں نا کہ جب مولا حسین کو راستے میں نیند کی جھپکی آئی، آنکھ لگ گئی، ایک دفعہ خواب سے فاقہ ہوا، تو ایک دفعہ امام حسین نے کہا انا للہ، کلمہ استرجا پڑھا نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو علی اکبر علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے کہا بابا یہ کیا پڑھا؟ اس وقت انا للہ کا پورا خواب آپ کو پتا ہے، بیٹا میں نے خواب دیکھا موت میرے پیچھے آ رہی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. تو اکبر نے کیا کہا؟ اولسنا علی الحق. اب آپ ترجمہ کیجئے، کیا کہا علی اکبر نے؟ کیا بابا ہم؟ سنو، 1445 کے بعد آپ کو پتا ہے کہ حسین حق پر ہیں اور اکبر ہیں امیر المومنین کے پوتے. علی اکبر کو نہیں پتا کہ میرا بابا حق پر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں عزیزو، مطلب یہ تھا کہ آپ کو بات بتا دی جائے. اکبر کہنا یہ چاہ رہے ہیں میں اس لیے اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہوں کہ یہ میرا باپ ہے، میں اس لیے ہوں میرا باپ حق پر ہے. میرا باپ حق پر ہے عزیزو، میرا باپ حق پر ہے. کہنے کا مطلب سمجھے، جب اکبر اپنی عقل سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ جدھر حق ہوگا ادھر چلیں گے، یعنی ہم شخصیت پرستی نہیں کریں گے، حق جدھر ہوگا ادھر ہم چلیں گے. اور عزیزان گرامی، بس مجلس آخری منزلوں میں پہنچ چکی ہے، اور میں اب آپ کو وہاں تک لے کے آیا ہوں جو امام کی بات خطبہ نہج البلاغہ سے شروع ہوئی، اور خطبہ نہج البلاغہ پہ ختم کروں گا انشاءاللہ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سے پہلے آپ ایک بات اور سماعت فرما لیجئے، وہ بات یاد آ گئی. وہ یہ ہے کہ جب بھی حق کے لیے اٹھیے تو پہلی بات کہ سوچئے مت کہ ادھر کثرت ہے ہم اقلیت میں ہیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ حق کا ساتھ دیجئے. ساتھ دینا آپ کا کام ہے، اجر دینا پروردگار کا کاروبار ہے. کسی ظالم کی زیارت بھی حرام ہے، معلوم ہے نا؟ کسی ظالم کی زیارت بھی حرام ہے. اگر سمجھ لیجئے میرا وطن ہے اعظم گڑھ، اور ہم کو وہاں سے آنا ہے جھوٹی گواہی کے لیے دہلی. دیکھیے مولا نے یہی تو کہا، کونا للظالم خصمن، ظالم کے دشمن بن کے رہنا، ہر ظالم کے. یہ نہیں کہا ظالم اگر تمہارا بھائی ہو تو اس کا ساتھ دے دینا، ظالم اگر تمہارا باپ ہو تو اس کا ساتھ دے دینا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہر ظالم کے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو اگر ظالم دوسرا ہے تو اس کو عدالتوں تک لے جاتے ہیں، لیکن ظالم ہمارا بھائی ہے تو ضمانت پہ جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہم آئے ضمانت کے لیے یہاں پر دہلی، تو اب بتائیے دہلی میں نماز ہم پوری پڑھیں گے کہ آدھی؟ دیکھیے امتحان لینے بیٹھ جاؤں گا تو تنظیم والے بھیک مانگیں گے میرے سامنے. دیکھا یہاں اختلاف ہے،
لیکن چچا نے بہت صحیح بات کہی, پوری پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جہاں لکھا ہے نا کہ 44 کلومیٹر جانا اور آنا ہو جائے آپ کا, یعنی 22 کلومیٹر آنا جانا 44 ہو گیا, تو 44 کلومیٹر کا جہاں سفر ہو جائے تو نماز قصر ہو جائے گی. وہیں ایک ننھا سا نوٹ لکھا ہوا ہے, سفر جائز ہو. سمجھ میں آئی بات؟ سفر جائز ہو, اور میں آیا ہوں جھوٹی, تو یہ سفر جائز ہے میرا. جھوٹ تو ایسا چھوت کا مرض ہے کہ بلا شرکت غیرے سب کو پکڑ لیتا ہے. اس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں, گناہ کبیرہ ہے جناب علی, سمجھ رہے ہیں, گناہ کبیرہ ہے جھوٹ. تو جھوٹی گواہی دینے ہم یہاں پر جب آئے ہیں تو نماز ہم پوری پڑھیں گے. اس کو یہ کہاں سے مسئلہ اٹھا؟ کسی آیت اللہ نے نہیں بتایا, کسی مرجع نے نہیں بتایا, کیونکہ یہ وہی بتاتے ہیں جو ہمارے امام بتاتے ہیں. لیکن اتفاق سے خود ہی روایت پر نظر پڑ گئی, وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام اصفہان آ گئے, اور ان کو جانا تھا مشہد. اصفہان آ گئے تو 2 آدمی امام کے چاہنے ہی والے تھے, 2 آدمی مدینے سے چلے. اب جب یہ پہنچے ہیں اصفہان تو ایک صاحب نے کہا مولا ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو مولا نے کہا قصر پڑھو. تو بعض لوگوں کو چل ہوتی ہے مسئلہ پوچھنے کی, اما جب ایک ہی سفر ہے, ایک ہی جگہ پہ آنا ہے تو چپا بیٹھ. لیکن نہیں, بول پڑے کہ ہم سرکار کا تم پوری پڑھو گے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, تم پوری پڑھنا. کہا مولا یہ آدھی پڑھے ہم پوری پڑھے. کہا دیکھو میں تو عیب چھپا رہا تھا, مگر اتنا سوچ لو جس کے دادا کی ذوالفقار نسلیں دیکھ کے چلے. ہماری نظروں سے بچ کے نہیں رہ سکتے ہو. کہا مولا بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہا یہ میری زیارت کے لیے آیا ہے, تو میری دشمن کی زیارت کے لیے. اور اسلام میں دشمن کی زیارت, ظالم کی زیارت حرام ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم, ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے, ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے, مظلوم کے ہمدرد نہیں مددگار بننا ہے, مددگار بننا ہے. اب نہج البلاغہ میں ایک فقرہ ہے, مولا نے فلسفہ موت و حیات کو پلٹ کر رکھ دیا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے کاندھے پر ہے وہ کیا ہے؟ مردہ. جو جس کو ہم اٹھائے ہوئے ہیں ہم زندہ. جس کے پیچھے پبلک چل رہی ہے جنازے کے پیچھے, اس کو کیا ہم سمجھتے ہیں؟ پبلک کو زندہ. جنازے کو کیا سمجھتے ہیں؟ مردہ. علی کہتے ہیں الٹا ہو سکتا ہے. کیسے؟ علی کہہ رہے ہیں جو تلقین پڑھ رہا ہے وہ مردہ ہو سکتا ہے, اور جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا, میں تو تھوڑا سا تکلف میں کہہ رہا ہوں, ورنہ علی کے تکلف ہے ہی نہیں. وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں جو تلقین پڑھتا ہے وہ مردہ ہے, جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے وہ زندہ ہے. جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں وہ مردہ ہیں, جس کے پیچھے چل رہے ہیں جنازہ وہ زندہ ہے. جو لوگ اٹھائے ہیں وہ مردہ ہیں, جس کو اٹھائے ہیں وہ زندہ ہے. جس کی بریانی کھائی جا رہی ہے, سمجھے, جو کھا رہا ہے وہ مردہ ہے. دیکھیں اس پہ کوئی اعتراض کر نہیں سکتا, اس لیے کہ ہم بھی تو ہیں. جو کھا رہا ہے وہ مردہ, جس کی کھائی جا رہی ہے وہ زندہ. نہج البلاغہ 51 نمبر کا خطبہ ہے, جب ان شامیوں نے مولا کے اوپر پانی بند کر دیا تھا,
جائیے اٹھا کر دیکھیے گا. دیکھیے لیکن میں بتا دوں مفتی جعفر صاحب والا جو ملے گا اس میں دیکھیے گا, کیونکہ نہج البلاغہ میں کیس یہ ہے کہ ہر نہج البلاغہ کی چاپ جو ہے الگ ہوتی ہے, اس میں خطبہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. میں نے پڑھا 51 اور آپ نے کو ملا 52 پہ, تو آپ نے کہا مولانا تو بڑی عجیب بات ہے, ممبر پہ جھوٹ بول گئے یار, وہ 52 تھا تو 51 52 میں مت الجھیے گا. ہے مولا کا جملہ کیا, جب پانی بند ہو گیا ذہن میں رہے جو اس کو ہم زندہ سمجھ رہے ہیں وہ مردہ ہے, اور جسے ہم زندہ سمجھ رہے ہیں وہ مردہ ہے. جنازے کو ہم مردہ سمجھ رہے ہیں وہ زندہ ہے. جنازے کو ہم اٹھائے ہیں, ہم اپنے کو زندہ سمجھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہم مردہ ہوں. مولا کہتے ہیں جب پانی بند ہو گیا خیمے کا پردہ ہٹایا, دیکھا ابن عباس مالک اشتار ایک سے ایک جاباز سپاہی علی کے منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں. علی نے کہا کیا ہو گیا, ابھی میں زندہ ہوں, ہیں بات کیا ہے؟ تو مالک اشتری بیچارے علی کے بہت قریبی تھے, انہوں نے کہا مولا کیا کریں, ان لوگوں نے ہم پر پانی بند کر دیا ہے. تو مولا نے جملہ سنیے, جملہ دیا ہے, وہ خشک عابد والی بات نہیں کرتے تھے. فرمایا کہ سنو, قد استقاکمو القتال فاقروا علی مذلۃ فتاخیر محلۃ. اٹھو, اٹھ جاؤ, اگر نہیں تلواریں لے کے اٹھو گے تو زندگی بھر ذلت کے لیے تیار ہو جاؤ, زندگی بھر کی ذلت کے لیے تیار ہو جاؤ. اور سنو, اور السیوف من الدماء تروع من الماء, تلواروں کو خون پلاؤ, پانی سے سیراب ہو جاؤ. تلواروں کو پانی پلاؤ اور خود پانی سے سیراب ہو جاؤ. اب موت و حیات کی بات کہی ہے, کہا فالموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین. اگر تم ان کے سامنے جنگ نہیں کرتے, سرنڈر کر گئے, ہتھیار ڈال دیتے ہو تو زندہ رہ کر بھی مردہ ہو, زندہ رہ کر مردہ ہو. اور اگر تم نے تلوار اٹھا لی اور مر گئے تو مر کر بھی زندہ ہو. میں توجہ چاہ رہا ہوں, مر کر بھی زندہ ہو. امام حسین نے کوفے کے بھرے میدان میں نوکے نیزے پر تلاوت قرآن کر کے بتائی, دعویٰ میرا باپ کر گیا تھا, دلیل حسین دے رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعویٰ میرا باپ کر گیا تھا, دلیل میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان محترم, یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے باپ کے دعوے کو سچ کر دکھایا کہ میرے باپ نے جو صفین میں کہا تھا کہ اگر مر جاؤ گے تو زندگی مل جائے گی, اگر جی جاؤ گے تو موت مل جائے گی. عزیزو, کبھی بھی حق کا دامن نہیں چھوڑیے گا. اور میں چاہتا تو اس پہ کچھ اور بیان کرتا, لیکن نہیں, دامن وقت میں گنجائش نہیں. بھائی نے ابھی شعر میں پڑھا کہ باپ جو ہے ماں کے برابر ہوتا ہے, ایسا کچھ پڑھا تھا آپ نے, جس سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ ماں کی عظمت زیادہ ہو رہی ہے, باپ کو ہم بیساکھی کے ذریعے عزت دے رہے ہیں. قطعاً ایسا نہیں ہے, خبردار ایسا سوچیے گا مت. مولا کہتے ہیں باپ کے جز ہو تم, جز ہو تم. جب صفین کے میدان پہ میرے مولا کو گھوڑے پر نیند آنے لگی, ایک دفعہ ابن محمد حنفی آگے بڑھے اور کہا بابا فوج آ رہی ہے, قریب آ گئی, نقاروں کی آوازیں آ رہی ہیں. مولا نے کہا ارے محمد حنفیہ میرے لال, ذرا اپنے باپ کو سونے دو, سو رہے ہیں.
اتنے میں گھبرا گیا ہے بابا، رکاب پکڑ کر کہتے ہیں بابا اٹھیے غضب ہو جائے گا، شیر خدا آپ ہیں، آپ ہی سوتے رہیں گے؟ کہا میرے لال رات میں عبادت کی ہے، جھپکی آ رہی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، سونے دو۔ لیکن جب تیسری دفعہ محمد حنفیہ نے بولا نا تو کہا میرے لال تم علی کے بیٹے ہو، سمجھ نہیں پا رہے ہو، علی کو خوف نہیں ہے، چاہے وہ موت پر جا پڑے یا موت اس کے اوپر آن پڑے، اس لیے علی کسی اور کا بیٹا نہیں ہے، علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ دیکھیے علی کہہ سکتے تھے کہ میری رگوں میں شجاعت کا خون دوڑ رہا ہے، میرے ہاتھ میں جنت کے پکے لوہے کی بنی ہوئی ذوالفقار ہے، مگر علی نے اپنا قصیدہ نہیں پڑھا، علی نے پڑھا تو اپنے باپ کا، علی نے پڑھ کے قصیدہ بتایا، وہ بیٹا بیٹا نہیں ہے جو باپ کو بھول جائے۔ اور بتاؤں، قرآن نے فرق نہیں دکھایا جناب، قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ وہ کر نہیں سکتے آپ، اردو والا احسان تو کر نہیں سکتے آپ، کیونکہ احسان ہے ہی نہیں، وہ عربی والا احسان ہے، حسن سلوک۔ ذرا سا اس لبوں کو مجبور کر دیجئے، سردی نہ لگے ہو، پپڑی نہ لگے ہو، مسکرا دیجئے، مسکرائیے گا آپ، اجر دے گا اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال میرا موضوع تو یہ نہیں ہے، بھائی اتنی بات کہہ دیتا ہوں کہ جب والدین کے لیے بات ہوئی تو کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، عربی میں باپ کو کہتے ہیں اب، الف ابے، اب، اور ماں کو کہتے ہیں ام۔ لفظوں کی کمی تھی اس کے پاس؟ نہیں کمی تھی، وہ کہہ سکتا تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کرنا اور اپنے باپ کے ساتھ احسان کرنا، تو جتنے شاعر تھے سب کھڑے ہو جاتے، کہتے اماں کا نام پہلے آیا ہے، اماں کی فضیلت زیادہ ہے، سمجھ رہے؟ یا باپ کا آ جاتا تو جتنے باپ تھے وہ تو بس سمجھ لیجئے رات میں خوشی کے مارے نیند نہ آتی، کیونکہ ان کا تذکرہ آ گیا۔ لیکن نہیں، پروردگار نے ایک ایسا لفظ رکھا کہ جس میں باپ بھی آ جائے ماں بھی آ جائے۔ والدین یہ اردو لفظ نہیں ہے، ہاں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ہما جو ہے یہ والدین ہیں، احدہما ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، اور کلاہما، ہما ماں باپ ہیں، ان میں جو بھی بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما، ماں باپ ہیں، ہما یعنی ماں باپ، اور بتاؤں ولا تقہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، تو کوئی ماں باپ نہیں، والدین۔ آگے بڑھیے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہما ان دونوں کے لیے شانوں جھکا دینا، شانوں کو، ڈولے شولے بنا لیے ہیں، جم میں جا کر سکس پیکس آ گئے ہیں، کوہلی بن رہے ہو، تو سنو ماں باپ کے پاس جانا تو شانوں کو منکسر المزاجی میں جھکا دینا، تم جتنا جھکتے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں معراج عطا کرتا چلا جائے گا، سمجھ رہے؟ یہ ہے ماں باپ۔ اب پھر کیا ہے؟ دعا ان کے لیے کرنا، تو کیا کیسے کرنا؟ دعا کرنا تو کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ ہوما نہیں سمجھا آپ نے، یہ وہاں سے ہوما 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 تو کہہ سکتا تھا نا ماں باپ۔ عزیزو صرف اس لیے نہیں کہا کہ اپنا دماغ نہ لگانا، شریعت جو کہتی ہے وہ، اگر تم نے ان کو اذیت پہنچائی تب بھی جہنمی ہو، ان کو اذیت پہنچائی تب بھی جہنمی ہو، دونوں کا رتبہ برابر ہے، ماں ہو رتبہ ایک ہے، باپ ہے رتبہ ایک ہے۔ ہاں ماں ہے، جب کبھی مشکل میں پھنسنا تو ماں میزان دیے دیتا ہوں، ماں کے پاس جانا اور جا کے کہنا اماں پریشان ہوں،
ماں ایک دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گی, دعا قبول ہو جاتی ہے. موسیٰ جیسے پیغمبر کو وحی کر دی پروردگار نے کہ موسیٰ اب ماں تمہاری دنیا سے جا چکی ہیں, صاحب ید بیضا کلیم اللہ موسیٰ, خدا سے ہم کلام ہونے والے موسیٰ, مگر ایسا موسیٰ اپنی ماں کی دعاؤں کا محتاج ہے. پروردگار سے کہتے ہیں موسیٰ پروردگار میں تو کلیم اللہ ہوں, میں تو تجھ سے بات کرنے والا ہوں, عظمتوں والا ہوں, مکرمتوں والا ہوں, صاحب شریعت ہوں, اور تو کہتا کہ ذرا سنبھل کے قدم رکھنا, ماں مر گئی ہے. کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ راتوں میں جو اٹھ کر تمہارے لیے دعا کرتی تھی اب وہ قلعہ ڈھہ گیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ماں باپ ہیں. اور ابھی چند روز قبل ایک حدیث نظروں سے گزری, اس کو سن لیجئے زحمت تمام. وہ یہ ہے, 7ویں امام فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ کی قبر کے قریب رہنا تو ماں باپ کے ہاں ضرور جانا, قبر پہ ضرور جانا. دور ہو تو وہیں سے فاتحہ پڑھتے ہیں, اور اگر گھر کے پاس کوئی قبرستان ہو تو قبر جا کر یوں ہی بنا لینا انگلی سے اور فاتحہ پڑھ دینا, پروردگار اجر دے دے گا. اور جب جانا تم قبر پر تو جمعے کے دن جانا, اور جا کر جب تم سلام کر کے بیٹھو گے فاتحہ پڑھو گے تو تمہیں باپ کا ثواب تمہارے نہیں ملے گا کہ باپ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہو, ماں کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہو, اس کا ثواب نہیں ملے گا. 7ویں امام کہتے ہیں تم ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو گے, ثواب ہماری زیارت کا پاؤ گے, ثواب ہماری زیارت کا پاؤ گے. مجھ جیسا ناقص آدمی, ناکندہ ذاکر, بڑا سوچنے پہ مجبور ہوا کہ ماں باپ کی قبر کی زیارت, ہم امام کی زیارت کا ثواب کیسے لیں گے. مختصر میں یہ سمجھیے, امام کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں میں ایک دفعہ آ جاتا ہوں وہاں وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے. نہیں بات نہیں پہنچی. حیدرآباد میں کوہ مولا علی ہے, کیا مولا ہر دفعہ گئے ہیں وہاں پر؟ یا پنجہ شریف شاید یہاں پر قدم امام ہے, یا جہاں نیشاپور میں قدم امام علی رضا علیہ السلام ہے وہاں پر کیا بار بار آئے ہیں امام؟ نہیں, ایک دفعہ آئے ہیں. زیارت آپ کر رہے ہیں یعنی وہ جگہ متبرک ہو گئی. جب قبر میں والدین جاتے ہیں 14 معصومین آتے ہیں, وہاں پر جب جائیں گے تو معصومین کی زیارت کا ثواب آپ کو ملے گا. بس عزیزان محترم اتنا ہی مجھے کہنا تھا. مگر یہ جس مرحوم کی 40ویں کی مجلس مجھ جیسے کو پڑھنے کا شرف ملا, عزیزوں میں مرحوم کو جانتا ہوں, بڑے ملنسار تھے. آخر وقت میں وہ بیمار ہو گئے اور کافی دن وہ علیل رہے. پھر اس کے بعد ان کو موت بستر پر آئی. جب موت آئی وہ دنیا سے چلے گئے. میں نے سنا اپنے چاہنے والوں سے, جنازے میں مجمع تھا, فاتحے کی مجلس میں اچھا خاصا مجمع تھا, اور 40ویں کی مجلس میں دیکھیے ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک مجمع ہی مجمع نظر آ رہا ہے. عزیزو آپ کیوں آئے ہیں؟ مرنے والا تو چلا گیا. تو آپ کہیں گے ان کے بیٹے ہیں نا, ان کے بیٹے کو پرسہ دینے کے لیے ہم آئے ہیں. جب آدمی پرسہ دیتا ہے نا تو غم گھٹ جاتا ہے. کاش میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں. جب آدمی کسی آدمی کو پرسہ دیتا ہے نا تو غم گھٹ جاتا ہے. رونے والوں, ہمارے حسین کو بڑی تمنا تھی, ہمارے مولا و آقا کو بڑی تمنا تھی کہ کوئی ہمیں کلیجے سے لگا کر اصغر کا پرسہ دے دیتا. رونے والوں, اسی لیے میر انیس نے کہا عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا,
مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ کہا پوچھا کہ کیا ہوا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے, برکتیں نازل فرمائے. بار الہ جو آج آنکھیں اشک بار ہیں ان کو میدان محشر میں ہنسنے کی توفیق عنایت فرما. اے رونے والو, میرا امام جب رخصت آخر کے لیے اپنے بیٹے کے پاس پہنچا نا تو بیٹا باپ کو پہچان نہ سکا. کہا پھوپھی اماں میرے سرہانے کون آ کر کھڑا ہو گیا ہے؟ تو جناب زینب اولیاء مقام نے بازو پکڑ کر جھنجھوڑا, آواز دی میرے لال قیامت آ رہی ہے, تم اپنے باپ حسین کو نہیں پہچانتے؟ کہا اے پھوپھی اماں میرا باپ اتنے تیر لگے, اتنے زخم لگے, شاید اسی لیے میر انیس نے کہا تھا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر, زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. جزاکم ربکم خیر الجزا. رونے والو, فضائل میں آپ سے میں نے سوال کیے, میں مسائل میں بھی سوال کروں گا آپ سے اور انصاف سے جواب چاہتا ہوں. سید سجاد اپنے باپ کو نہ پہچان سکے تو جب بتایا تو ایک دفعہ پھوپھی اماں سے کہا اے پھوپھی اماں ذرا مجھے سہارا دے کر بٹھا تو دیجئے. عزیزو, عصر عاشور کا عابد بیمار اتنا بیمار ہو کہ اپنی پھوپھی سے کہے ذرا سہارا پیٹھ کے پاس رکھ دیجئے, میں بیٹھ تو جاؤں, اپنے بابا کی زیارت تو کر لوں. 11 محرم کی صبح اتنا طاقتور ہو گیا, ہاتھوں میں ہتھ کڑی, پیروں میں بھیڑی, کمر میں لنگر, گلے میں خاردار تھا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. رونے والوں, وقت زیادہ ہو گیا اور میرے خیال سے نماز کا وقت ہو گیا. ایک فقرہ اور زحمت تمام کیے دیتا ہوں. وہ فقرہ ایک دفعہ میں بیٹی کے لیے کہنا چاہتا ہوں. اے رونے والوں, جب ذوالجناح خون حسین سے پیشانی کو رنگین کر کے در خیمہ پر آیا اور آن کر کہتا ہے اے سکینہ تم یتیم ہو گئی, اے سکینہ تم یتیم ہو گئی, تو جناب سکینہ آگے بڑھی, بخیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ذوالجناح ہے, بابا نہیں آئے ہیں, باغیں کٹی ہوئی ہیں, زین ڈھلا ہوا ہے, عجب منظر ہے. تو میں نے سوچا جناب سکینہ خاک اٹھائیں گی, سر میں ڈالیں گی, سر و سینہ پیٹیں گی اور کہیں گی واہ بتا ہائے بابا. جو ہم نے دیکھا ہے دستور, ایسے ایسے میں نے جنازے دیکھے کہ جب جنازہ باپ کا نکالا جاتا ہے تو بیٹیاں تابوت کا پایا پکڑ کے کہتی ہے ہمارے بابا کو نہ لے جاؤ, اب کس کے سہارے زندگی بسر کریں گے. اے رونے والوں, سکینہ نے جب یہ منظر دیکھا تو سکینہ کو سکتہ لگ گیا, آنسو خشک ہو گئے, رونا بھول گئیں, دیکھتے چلی جا رہی ہیں. جناب زینب آگے بڑھیں, بازو جھجوڑا, اے میری لاڈلی آنسو بہاؤ, اے میری لاڈلی غضب ہو گیا, تم یتیم ہو گئی. تو جناب سکینہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حواس کھو دیا تھا, نہیں. جناب سکینہ آگے بڑھیں, ایک دفعہ ذوالجناح کے قریب آئیں, گردن میں باہیں ڈال کر, میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں, گردن میں باہیں ڈال کر جناب سکینہ کہتی ہیں اے بابا کے گھوڑے آسوقیابی آسوقیابی ام قتل آتشان. اے بابا کے گھوڑے پہ اتنا بتا, جب بابا ذبح ہو رہا تھا تو پانی دیا گیا کہ نہیں؟ اے سکینہ تمہیں کہاں پتا؟
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره الہی بحق من نجاک و بحق من ندعاک فی البر والبحر صلی علی محمد وآلہ تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والسرواء وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك یا ارحم الراحمین. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید اطہر حسن صاحب ابن سید نظر حسن صاحب کی روح کو ایصال فرمائیے. اور جو لوگ وضو کی یہیں پہ نماز ہوتی ہے، اچھا تو پھر اوپر نماز پڑھ لیجئیں گے انشاءاللہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام على من جعله الله شفاء في تربته السلام على من الإجابة تحت قبته السلام على من دفنه أهل القرى اللهم صل على محمد